عربی قصیدے سے پہلے ان کے پیغامات آئیں گے، یہ جو دو تین موجود ہیں وہ بازی نہیں رکھتی ان کی تقریریں ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ آخر پہ ہوں نا مولوی مانو خطاب ان کے بعد ہو جائیں اور آپ نے ان سے بات کریں پرائم منسٹر گورنر وغیرہ کا پیغام پورا کرنے والی تو سے بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس جلسے کے آخری اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن کریم ہی سے ہوگا۔ مکرم عبد المومن طاہر صاحب کو میں سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ عبد المومن طاہر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 106 ہیں۔ ان کا ترجمہ تفسیر صغیر سے یوں ہے: اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو، اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جس کے نتیجہ میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کھلے کھلے نشان آ چکنے کے بعد پراگندہ ہو گئے اور انہوں نے باہم اختلاف کر لیا، اور انہی لوگوں کے لیے اس دن بڑا عذاب مقدر ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب ایک قصیدہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مدح میں 1897 کے جلسے میں پڑھا گیا تھا، وہ قصیدہ حضرت مولوی قائم الدین صاحب سیال کوٹی نے لکھا تھا۔ وہی قصیدہ ہمارے قوابیل کے کچھ عرب نوجوان آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے، لیکن اس قصیدے سے پہلے مکرم امام عطاء المجید راشد صاحب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کریں گے، جو میں امید رکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سمجھا کر پیش کریں گے تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ جب عربی الفاظ دہرائے جائیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ عطاء المجید راشد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عربی قصیدے کا عنوان ہے اے عقل مندو غور و فکر سے کام لو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام حکمتوں سے پر اور تمام عقدوں کو کھولنے والا ہے، نیز بے حد کرم کرنے والے اور رزق عطا کرنے والے بادشاہ خدا تعالیٰ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر ہے۔ حضرت احمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جو ظلمتوں کے مفاسد سے مخلوق کا نجات دہندہ ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو سارا جہان صفات باری تعالیٰ کے بارے میں عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جاتا۔ متقی لوگوں کے دلوں نے اس امر کی گواہی دی ہے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدق اور ان کے سروں کے تاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خوشخبری دیتے ہوئے دلوں کو اطمینان بخشا ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا جو نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائے گا۔ خاص طور پر عظیم مسیح عیسیٰ کے ظہور کی بشارت دی ہے کہ وہ ایسے وقت پر آئے گا جبکہ عیسائیت ہر نشیب و فراز پر غالب آ چکی ہوگی۔ اے لوگو، مسیح کی پیشوائی کے لیے اٹھو، جو قادیان میں راست بازوں کے دلائل سے آراستہ ہو کر نازل ہوا ہے۔ اس سے قبل اس عظیم مجدد نے نیکیوں کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے تم میں ایک لمبی عمر گزاری ہے۔ سیرت صدیقی رکھنے والے انسان کے لیے اپنے حبیب کی پہلی سیرت ہی اس کے دعوے کی سچائی معلوم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تمام جہانوں کا حسن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے پھوٹتا ہے۔ تمام جہانوں کا حسن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے پھوٹتا ہے، اور اس کا عشق لاریب ہر محبت کرنے والے کے لیے قابل رشک ہے۔ بہت لمبا ہے تو اس کو یہیں ختم کریں، لازم نہیں کہ پورے کے پورا یہاں پڑھا جائے، ایک آدھ فکر اور پڑھ کے جہاں اختتام ہو جانا چاہیے وہاں ختم کر دیں۔ اس امام الزمان یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بآواز بلند چیلنج دیا ہے کہ کیا کوئی ہے جو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والے قرآن مجید کے علوم میں میرا مقابلہ کر سکے۔ جیسا کہ تو مشاہدہ کرتا ہے کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس سے بہتر اور کوئی نہیں، اس نے دشمنوں کو مباہلے کی دعوت دی ہے۔ یہ قصیدہ بہت لمبا ہے اور میں نے انتخاب کرنے والوں کو ہدایت دی تھی کہ لازم نہیں کہ وہ سارا جلسہ یہیں دہرائیں، کیونکہ وہ تو 8 دن جلسہ چلا تھا۔ اگر یہ سارے جلسے کی اس جلسے کے دوران وہ ساری تقریریں دہرائی جائیں، وہ سارے قصیدے دہرائے جائیں، تو پھر آپ کو اپنی ٹکٹیں کینسل کروانی چاہیے۔ اس لیے میں نے امام صاحب سے کہا کہ آنکھیں بند کر کے سارے کا سارا قصیدہ اس موقع پر پڑھنے کی کوشش نہ کریں، چند ضروری اشعار جو اس قصیدے کی جان ہے وہ پڑھا دیں، اور باقی انشاءاللہ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام شروع ہو جائے گا۔ اب جو پڑھا گیا آپ کے سامنے ترجمہ، اس کا قصیدہ آپ احباب سے سنیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقي على مسامعكم أبياتا مختارة في مدح إمام الزمان سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام من نظم جناب المولوي قائم الدين صاحب. الحمد لله الحكيم الفالق، والشكر للملك الرحيم الرازق. صلوا على ختم النبوة أحمدا منجي الخلائق من شرور الغاسقين. الحمد لله الحكيم الخالق، والشكر للملك الرحيم الرازق. صلوا على ختم النبوة أحمدا منجي الخلائق من شرور الغاسقين. لولا النبي وضل كل العالمين مثل
مثل النصارى في صفات الخالق. شهدت قلوب المتقين بأنه للرسل تصديق وداج مفارق. شرح الصدور مبشرا بمجدد في كل قرن منذر للفاسقين، لا سيما بمثيل عيسى الأكرم. غلب التنصر حين كل العائق. يا قوم قوموا للمثيل فقد نزل في القاديان ببينات الصادقين. من قبل قد لبث المجدد بينكم عمرا إلى الخيرات أول سابقين. حسن الخلائق تابع لنبينا في عشقه لا ريب غبطة وامقين. نادى بأعلى صوت هل من بارز في علم القرآن المجيد الفارق. نادى بأعلى الصوت هل من بارز في علم القرآن المجيد الفارق. يدعو العدا للانتهاء كما ترى في هدي أحمد ما له من فارق. ندعو العدا للابتهاء كما ترى في هدي أحمد ما له من فارق. أفلا يجيب دعاءكم رحمنكم لهلاك كذاب مضل خلائق. أفلا يجيب دعاءكم رحمنكم لهلاك كذاب مضل خلائق. أفلا يجيب دعاءكم رحمنكم لهلاك كذاب مضل خلائق. जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अब हज़रत सैयदना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम आपके सामने अब्दुल मुनिम नासिर नॉर्वे पेश फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब तक खुदाए जिंदा की तुमको खबर नहीं, जब तक खुदाए जिंदा की तुमको खबर नहीं। बेकैद और दलेर हो, कुछ दिल में डर नहीं। बेकैद और दलेर हो, कुछ दिल में डर नहीं। जिंदा वही है जो के खुदा के करीब हैं,
زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں، وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں، ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں، ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، چھوڑو غرور و کبر کے، تقویٰ اسی میں ہے، چھوڑو غرور و کبر کے، تقویٰ اسی میں ہے،
تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، عفت جو شرط دین ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے، عفت جو شرط دین ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا، جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے، جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے، انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے، انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے، زندہ وہی ہیں جو
کے خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، عزیز و حبیب ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ناروے سے یہ مومن صاحب کے صاحبزادے نے ماشاءاللہ بہت اچھی آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ناروے میں نے سنا تھا، مگر ایک مشکل ہے کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، اور اس لیے میں دوبارہ ان کو وقت نہ دے سکا۔ دل چاہتا تھا کہ اس اچھی آواز میں پیش کیا جائے۔ میری عمومی ہدایت تھی منتظمین کو کہ اس اجلاس میں خصوصیت کے ساتھ ان جلسوں میں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جماعت کا مرکزی کردار پیش ہونا چاہیے، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنا بھی ایک شعار ہے، اگرچہ ویسی بنیادی شرط نہیں، نہ داڑھی رکھنے والے بھی خدا کے فضل سے بڑے بڑے بزرگ اور خدا ترس ہوتے ہیں، مگر اگر خدا کی محبت میں داڑھی رکھی جائے تو وہ اور بھی بہتر ہے۔ اس لیے میں باقی سب دنیا میں چونکہ لوگ دیکھنے والے مختلف ہیں اور مختلف سوچیں رکھتے ہیں، ان سے میں معذرت کر رہا ہوں، مجھے یہ خط نہ لکھیں کہ آج بے داڑھی والے نے نظم پڑھی تھی، میری اس معذرت کو ابھی سے قبول فرما لیں۔ لیکن ایک مشکل ہے کہ جتنے اچھی آواز والے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی داڑھی ہو، اور جتنے داڑھیوں والے ہیں ان کی آواز اچھی ضروری نہیں۔ ہمیں ان دو انتہاؤں کے درمیان انسانوں کی تلاش ہے۔ مجھے یہ میں بے وجہ بات نہیں کر رہا، اس معذرت کے ساتھ ایک فائدہ پیش نظر ہے۔ آخری چند دنوں میں اچھی آوازوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت یہ بعض شرطیں جو ہم نے عائد کر رکھی ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو دنیا میں احمدی نوجوان اچھی آواز کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ابھی سے داڑھی رکھنا شروع کر دیں، اور پھر ہمیں اپنی کیسٹس بھر کے بھجوائیں، ان کے نمونے دیکھ کر پھر ہم ان کو بعض معین نظمیں بھیجیں گے۔ اگر وہ ہمارے معیار پر پوری اتری تو پھر انشاءاللہ انہی لوگوں میں سے کچھ کو موقع دیا جایا کرے گا۔ شکریہ، تم بھی شامل ہو اس میں، اچھی آواز والے میں ایک سال کا نوٹس مل گیا داڑھی کے لیے۔ سب نے اب ہمارے چند معزز مہمان، سارے مہمان ہی معزز ہیں، مگر جو دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے ملکوں میں ایک مرتبہ اور عزت رکھتے ہیں، وہ جو یہاں تشریف لائیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی دوہری عزت افزائی کریں۔ ان میں سے ایک ایمبیسیڈر ابراہیم موریکن فوفانا سیرا لیون سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Dear brothers, sisters, friends, well-wishers, and distinguished guests, I bring you greetings from the Jama of Sierra Leone
and in particular Alhaji Dr. Ahmed Tijan Kaba, President of the Republic of Sierra Leone. It was indeed a great opportunity and an honor for me to be invited by no less a person than the Khalifatul Masih IV himself to this annual convention in London. I was born a Muslim, I'm a Muslim, and I will always remain a Muslim until I die, inshallah. My great-grandfather, Al-Imam Fode Torali, was one of the earliest Muslim missionaries in Sierra Leone, who single-handedly built a Muslim university in Binle in the Gambia district, northern province of Sierra Leone. His name is a legend among Muslims and Quranic scholars in Sierra Leone. Sierra Leone, an ex-British territory, is located on the western bulge of West Africa, enclosing an area of 72,000 square kilometers, with an estimated population of 4.5 million, of whom 78% are Muslims. Sierra Leone has always needed Ahmadis, and in 1921, an Ahmadiyya missionary en route to Ghana transited in Freetown for a few days. An Ahmadiyya permanent mission was opened in 1937, and the first Muslim primary school was opened in Rukupro in the northern province in 1938, a school which was attended by the late Suri Ibrahim Kuroma, one-time first vice president of the Republic of Sierra Leone. Before then, Muslim children had to be converted to Christianity in order to receive Western education. The late Sanusi Mustafa, a devout Muslim, businessman and politician, was at one time Minister of Finance in the first post-independence government, had this to say about the Ahmadis. If Ahmadiyya had not come to Sierra Leone, there would have been no Muslims left in Sierra Leone because all of them would have been converted to Christians. There are 100 Ahmadiyya primary and 22 secondary schools in the country, including my chiefdom headquarters town of Sembao in the Moyambe district of the southern province. Sembao is blessed with a mosque and a secondary school, and if it were not for the present crisis, would have also had a clinic. The Ahmadiyya Muslim Mission has played a very important developmental role in my country, Sierra Leone, in the areas of religion, health, education, etc. A tree is recognized by its fruits. The Ahmadiyya missionaries are found in every nook and corner of Sierra Leone, living in remote and deprived areas with no electricity, no running water, no telephone or other modern amenities. Sierra Leone have recognized the Ahmadiyya Jamaat by its past activities, and their public record is there for all to see. There is nobody who is going to lie to us again about Ahmadiyya. I will make a special reference here to the missionary in my chiefdom. This missionary has been so popular that he is only known by the name of Salam Alaikum instead of by his actual name of Saidur Rahman. The government has a very high regard for the Ahmadiyya Jamaat because of their progressive services rendered to the Sierra Leone community at large. Most of our officials in government, business and politics were privileged to have received education from Ahmadiyya schools, including 3 ministers in our present government. The Ahmadiyya mission has proved that it is not only in Sierra Leone where they are needed, but also in other countries. An example is the Gambia, where I have been High Commissioner since September 1996. They have made great strides here in the field of health. The impressive Ahmadiyya Hospital is there for all to see and be treated therein, irrespective of their religion, on the Brikama Highway in the Gambia, plus 4 other hospitals and 3 high schools. My sincere thanks go to the Amir of Senegal, Munawar Ahmed Kourchid, who identified me as a potential Ahmadi, and also to Inayatullah Zahir, Amir, a missionary in charge of the Gambia, who has been instrumental for my presence at this Jalsa Salana. May the Almighty help and guide him to continue in the exercise of his good works amongst the Jamaat in the Gambia. The Holy Prophet ﷺ said, a person who is not thankful to the people cannot be thankful to the Creator. That is why I'm thanking you on behalf of my President, Alhaji Dr. Ahmed Tijan Kaba,
my government and the people of Sierra Leone for all the good and great services rendered by the Ahmadiyya Muslim Mission in the past, now, and in the future. Assalamu alaikum. इसका तर्जमा या इख्तिसार के साथ जो कुछ फरमाया है उसका खुलासा कौन पेश करेगा? यह ख्याल नहीं रहा। अब मैं ऑनरेबल फोडे लॉन्ग सार गैम्बिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको दावत देता हूं कि ये 10 मिनट के लिए खिताब फरमाएं। ऑनरेबल फोडे लॉन्ग दी गैम्बिया, प्लीज। Assalamu alaikum. Member of Parliament from the Gambia. I'm indeed very happy and delighted that I am able to come and attend this noble gathering here in the UK, invited by this noble Hashud, leader of the Ahmadiyya Jamaat world all over. Now, on behalf of my people in the Gambia, I want to say a big thank you to this very important leader, for the Ahmadiyya have stayed in my country for more than 20 years. What they are able to do is public knowledge, because in the Gambia, the Ahmadiyya is the only institution or is the only Jamaat that is able to provide a population of about 1 million people 3 high schools. Most of our people who are now working in the government system are graduated from these high schools. And compared to other institutions or bodies, the Ahmadiyya has 3 high schools. The government is only able to provide only 1 high school, unfortunately. Now, apart from that, there are missionary stations throughout the country, and we are really very grateful to the Ahmadiyya mission for providing and enabling Gambians to know the true religion, that's Islam, in all its aspects. We are also grateful that the Ahmadiyya are providing us with special health services, which are always with drugs, and the people are always there to be provided the services that they require as far as health is concerned. Now, for the missionary in the Gambia, we are especially grateful to the Amir of the Gambia, Nayatullah Ajib, for the excellent work that he is presently doing in the Gambia, providing all these services that I have mentioned entirely every day, going up and down, creating an atmosphere of peace, brotherhood between the people of the Gambia and the missionaries in the Gambia. I am very grateful, and I want to request on behalf of the people of the Gambia that as you give us special prayers that we in the Gambia, we all join the missionaries to the true religion so that the Gambia will be a peaceful country. I also want to request that as you prays for us to have long life and good health. And I also want the gathering, on behalf of my people in the Gambia, to pray for this noble leader so that he can live a long life and good health. Thank you. Assalamu alaikum. क्या इसका कुछ मुख्तसर तर्जुमा पेश किया जाएगा? पेश करेंगे। अभी आपने गैम्बिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खिताब सुना है। उन्होंने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस बहुत ही अजीम और बाबरकत मजलिस में शामिल होने का मौका नसीब हुआ है। आपने फरमाया कि मुझे ये दावत हुजूर अय्यदुल्लाह ताला बिस्मिल अज़ीज़ की तरफ से मिली थी और मैं गैम्बिया के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इमाम
کو آپ کو دے کر ایک آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ میرے ملک میں جماعت بہت ہی خدمات بجا لا رہی ہے، اور ہمارے ملک میں جماعت احمدیہ کے 3 ہائی اسکول ہیں، لیکن گورنمنٹ کا صرف ایک ہی اسکول ہے، اور جو احمدیہ اسکول ہیں ان کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ اسکول چھوڑ کر تو احمدیہ اسکولوں میں آ رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جو مبلغین ہیں گیمبیا میں وہ بہت محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں کے امیر صاحب کا، عنایت اللہ عزیز صاحب کا، ان کی اعلیٰ خدمات کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ملک میں ہر وقت دوروں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ان دوروں کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا اور مبلغین کا آپس میں ایک بہت ہی اچھا رابطہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ جو امن و امان آپ دنیا میں چاہتے ہیں وہ ہمارے ملک کو بھی نصیب ہو۔ میں اپنے لوگوں کی طرف سے ہمارے جو امام ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس عظیم امام کے لیے بہت دعائیں کریں۔ تنزانیہ، آپ اردو بھی نہیں سمجھتے؟ انگریزی کے لیے تو معذرت منظور ہے، لیکن گیمبیا بار بار دہرایا جا رہا ہے ایک لفظ، آپ اس کی یہ تنزانیہ پڑھ رہے ہیں۔ خیر، نعرے کا شوق پورا ہو گیا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، بس اب میں مکرم آنریبل ڈیمبلے لاسینا ممبر پارلیمنٹ آئیوری کوسٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر خطاب فرمائیں۔ یہ فرانسیسی زبان میں مخاطب ہوں گے۔ آئیوری کوسٹ، جنتا یہ سے آئیوری کوسٹ، ہاں ہاں۔ Éminence, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec empressement que j'ai accepté l'invitation de la communauté. Croyez-moi, j'éprouve une grande joie à participer à cette messe des retrouvailles et de la fraternité. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse ces journées de rencontre. Reflet du dynamisme et de la cohésion des populations musulmanes, unies derrière le calife, le Ahmadiyya, par les actions sociales qu'il développe à travers le monde, le message de paix qu'il véhicule nous éclaire sur son rôle éminemment important de régulateur de la société. Alors, pourquoi ne pas du haut de cette tribune demander à la communauté ici rassemblée qu'elle prie pour la paix en Afrique, car notre continent est en proie à des divisions sans précédent. Vous le ferez pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous ferez cela pour son président, son Excellence Henri Konan Bédié, qui dès son accession à la magistrature suprême, après le décès du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, éminence que vous connaissez très bien, a réaffirmé la laïcité de l'État de Côte d'Ivoire où vivent en bonne intelligence chrétiens et musulmans, pour ne citer que les religions révélées. Henri Konan Bédié apporte son soutien à toutes ces religions par les aides de toute nature. Exemple,
la construction de l'une des plus belles mosquées de la sous-région à Abidjan Plateau, dans la capitale économique. C'est une œuvre à la gloire de Dieu. Que cesse donc à travers le monde les persécutions de toute nature. Ensemble, méditons davantage le verset 46 de la sourate 29 qui indique la voie du dialogue aux musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. یہ دامبلے لاسینا جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ آئیوری کوسٹ ہیں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں، خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مبارک جلسہ سالانہ میں شرکت سے خاکسار بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے. ہر طرف اخوت کا دورہ نظر آ رہا ہے. خدا کرے کہ یہ جلسہ بے شمار برکتوں کا پیش خیمہ ہو. ایک خلیفہ کی ابتدا میں احمدیت انسانیت کی خدمت میں کوشاں ہے اور امن کا پیغام ہر طرف پھیل رہا ہے. اس طور پر معاشرہ اور دنیا کی اصلاح کے سلسلہ میں ہمارا کردار اور بھی نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس مبارک جلسہ سالانہ کے موقع پر بر اعظم افریقہ، جہاں ہر طرف افتراق کا دورہ ہے، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کروں. میرے ملک آئیوری کوسٹ کے لیے بھی دعا کریں. میرے صدر مسٹر ہز ایکسلنس آریکونا بیڈیے کے لیے دعا کریں، جو مذہبی آزادی اور رواداری کے علمبردار ہیں اور حوف بانی مرحوم کے بانی ملک کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اب ملک میں مغربی افریقہ کی ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی جا رہی ہے جو عابدجان کے علاقے پلاٹو میں ہوگی. ہم دنیا بھر میں ہر قسم کے مذہبی تعصب اور تشدد کی مخالفت کرتے ہیں اور اس قرآنی ارشاد کی بھرپور تائید کرتے ہیں کہ گفتگو کے ذریعہ سے مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. اب میں مکرم محترم آنریبل ایم اے سیدو، ممبر پارلیمنٹ اور منسٹر آف اسٹیٹ گانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ کے لیے ہم سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Your Holiness, distinguished missionaries, among whom I can find my mentor, A.U. Khalim, who converted me to Ahmadiyyat in 1960. Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I bring you good tidings and felicitations from the President of Ghana in the name of J.J. Rawlings, the government of Ghana, the Speaker of the National Assembly, that is Parliament, and the entire Ahmadiyya Jamaat from Ghana. It will interest you to know that before I left, I went to say goodbye to His Excellency the President. And what he cautioned me was, I should not forget to acknowledge in gratitude the contribution of His Holiness and all the members of the Jamaat in Ghana, their contribution to the success of the 1996 elections held in Ghana and
your prayers for the smooth transition to his second tenure of office. Your Holiness, I am sure most of you will envy Ghana in the fact that we do not only guarantee religious freedom in our constitution, but we also practice religious freedom. Everybody is free in Ghana to practice his belief and faith without hindrance. And I hope other countries like Pakistan and others will learn from Ghana's example and give everybody the right to practice his faith as he needs. In Ghana, Ahmadiyyat is respected by both the government and everybody. Maybe because of the humility of the members, because of their tolerance and their peaceful disposition. In fact, we feel very proud to be members of the Ahmadiyyat movement in Ghana, because wherever we go, we are highly respected. And it will interest you to know that the government of Ghana regards Ahmadiyyat as partner in development. And they have actually lived up to it. They have made a lot of contributions to the development of Ghana. Because of time constraint, I cannot or will not try to enumerate all the institutions and all the both educational and health and all the contributions to the development of Ghana. But suffice it to say that under the leadership of Amir Maulvi Wahab Adam, we have moved from even development to being the leaders of all Muslims in Ghana. Also East Africa. I say also East Africa. वो कीनिया वाले आप नारा लगाए ना. जिंदाबाद. इनकी दिलदारी भी हो गई इस तरह. मैं इनकी दिलशिकनी की खातिर नहीं बोला था. मजबूरी ये थी कि गैम्बिया वाले हैरान थे कि बात गैम्बिया ने की, नारे कीनिया के लग रहे हैं, इसलिए मजबूरी मुझे कहना पड़ा. वरना मैं खुद भी ऐसी गलतियां करता हूं. दिमाग में कोई और नाम होता है, कोई और नाम ले देता हूं. तो उम्मीद है आप मुझे इस दिलशिकनी की माजरत फरमाएंगे, मेरी माजरत कबूल फरमाएंगे. अब आपको कीनिया का मौका दे दिया, अब ठीक हो गया मामला. Through his efforts, we have produced ministers of state, produced top civil servants, produced top leading military personnel, sportsmen, and what have you. We have been able to produce all this. But more importantly, he managed to form the Hilal Committee, chaired by an Ahmadi, and through them, they convinced the Ghana government to grant the two Muslim festivals as public holidays in the history of Ghana.
So you will realize that because of his leadership qualities, and because everybody is thinking that it's only Ahmadiyya that can contribute to the success of Ghana, there is not a single function that the government organizes in Ghana without inviting the Amir of Ghana to that place. Alhamdulillah. And it will also interest you to hear that all our deliberations in Parliament, anytime we are about to make laws, the Ahmadiyya mission puts in an input and therefore helping us to make only good laws. If I probably, because of time, I will very much like, as I was requested to do, to request the Hazur to continue to pray for peace, stability, and progress in Ghana. So I will ask that he continues to pray for us as he has already done, and we have valued it so much, we hope that he will continue to pray for us. But before I take my seat, I have a souvenir to present to the Hazur. I hope my Amir is around. Yes, yeah, I wanted to explain about You realize, Salam Alaikum, you realize that we have the Ghana flag, then the Ahmadiyya flag, and we believe that this is an indication that jointly we shall hold aloft the kalima. مختصر ترجمہ ابھی ہم سے یہ ممبر آف پارلیمنٹ غانا مغربی افریقہ سے جو ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے. آپ حکومت کے وزیر بھی ہیں اور آپ نے اپنے خطاب میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کیا ہے ساری جماعت کا اور خاص طور پر حضور کا کہ حضور نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دی. اور آپ نے بتایا کہ میں خاص طور پر اپنے محسن کیلیبو صاحب کا بہت ہی ممنون ہوں کہ ان کے ذریعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی نعمت سے 1966 میں نوازا. یہ کیلیبو صاحب ٹھیک ہے جی، یہ ان کے تلفظ اور ہے جی. عطا اللہ صاحب کلیم ہیں جو کلیبو صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر جماعت غانا نے ہماری لوگوں کی بہت ہی مدد کی اور ہمیں ان کی طرف سے بہت ہی سپورٹ حاصل رہی جب ہمارے گزشتہ سال جنرل الیکشن ہوئے. ہمارے ملک میں مذہبی آزادی ہے لیکن صرف نام کی نہیں ہے. ہم مذہبی آزادی پر عمل کرتے ہیں اپنے ملک میں اور ہمارے ملک میں ہر ایک کو اپنے ایمان اور اپنے اعتقادات کی حفاظت کا موقع دیا جاتا ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان ہماری اس مثال سے کچھ سیکھ سکے گا. آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ اور سب لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں احمدیت کی بہت ہی قدر ہے اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے جماعت احمدیہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ ایک امن پسند جماعت ہے اور صبر اور عفو اور درگزر کی تعلیم دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو جماعت کی خدمات کی تفاصیل یہاں
نہیں بتا سکتا، لیکن بہت سارے ادارے ہیں رفاہی جو جماعت نے کھولے ہوئے ہیں، تعلیم کے میدان میں بھی اور صحت کے میدان میں بھی، اور یہ بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں خاص طور پر آپ نے اپنے غانا کے امیر عبدالوہاب آدم صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت ہی سراہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صرف جماعت احمدیہ کے لیڈر نہیں رہے بلکہ غانا کے سارے مسلمانوں کے لیڈر بن گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ پوزیشنز پر فائز ہیں ملک میں، ان میں سے وزیر بھی ہیں، ان میں سے اسپورٹس مین بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو ہلال کمیٹی ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ احمدی ہیں۔ اس کمیٹی کی کوشش سے حکومت نے اب منظور کر لیا ہے کہ ملک میں 2 چھٹیاں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہوں، اور یہ چھٹیاں عید کی چھٹیاں ہوں گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حکومت کا اور لوگوں کا کوئی بھی کام ملک میں امیر غانا کے مشورے کے بغیر تکمیل نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ میں بھی جب قانون سازی پر بحث ہوتی ہے تو اس میں بھی جماعت احمدیہ کے افراد کا بہت حصہ ہوتا ہے، اور ان کی ہی جو بات ہوتی ہے وہ بالآخر قانون بن جاتی ہے۔ حضور سے دعا کی درخواست کی ہے کہ ہمارے ملک میں امن اور استحکام اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ فرمایا کہ حضور کے ہم پر بے انتہا احسان ہیں، ان کا یہاں پر گننا یا ان کا ذکر کرنا ممکن نہیں، اور مجھے امید ہے کہ حضور کے یہ احسانات ہم پر، ہماری قوم پر جاری رہیں گے۔ آپ نے آخر میں فرمایا کہ ایک یادگاری تحفہ ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی تفصیل انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جزاک اللہ۔ عبدالوہاب صاحب آدم کی جو بھی تعریف کی گئی ہے بالکل درست ہے۔ انہوں نے اپنے قوم میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے، مگر ایک خاص مقام ان کا انکسار کا بھی ہے۔ انہوں نے حکومت کو جتنے مشورے دیے، مشورے دینے سے پہلے مجھ سے مشورے لیے، اور بین ہی جو باتیں میں ان کو سمجھاتا رہا وہی یہ حکومت کے سامنے پیش کرتے رہے، اور تمام تر مقبول ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ مبلغین جو اپنی رائے کو فوقیت نہ دیتے ہوں اور مرکزیت کو فوقیت دیتے ہوں، خلیفۃ المسیح سے مشورے کے بعد وہ معاملات پیش کریں، ان کو ہمیشہ خدا کے فضل سے برکت ملتی ہے۔ اس پہلو سے امام وہاب آدم کو میں نے ہمیشہ بے حد منکسر مزاج پایا۔ کوئی قدم نہیں اٹھاتے اپنے ملک میں جس کے متعلق پہلے اجازت نہ لیں۔ جو وہاں تاریخ بن رہی ہے وہ تو وہی ہے جو سامنے ہے۔ بعض ایسی جماعت تاریخ بناتی ہے جو پس پردہ رہتی ہے۔ انہی میں سے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مشورے تھے جو وہ قائد اعظم کو دیا کرتے تھے اور جو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو دیا کرتے تھے۔ حضرت چوئی صاحب بھی ہر اہم معاملے میں پہلے حضرت خلیفۃ المسیح سے پوچھا کرتے تھے، پھر بات آگے بڑھاتے تھے۔ اب تاریخ میں یہ پس منظر تو نہیں رہا، مگر جو منظر ابھرا ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ منظر بتاتا ہے کہ ہمیشہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بڑی عاقلانہ قیادت کی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محض اس وجہ سے دنیا میں ابھرے ہیں، ان کی اپنی قابلیت تھی، جیسا کہ عبدالوہاب آدم کی اپنی قابلیت ہے۔ اس قابلیت کا حصہ ہی وہ انکسار بھی تھا جو ان کو بھی حاصل ہے۔ ان کی ذاتی قابلیت سے ہرگز انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے اور غانا کی ہمیشہ عظیم خدمات کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اچھا بس ہاں بس ایک منٹ۔ اب میں مکرم افتخار ایاز صاحب امیر صاحب UK سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ پیغامات پڑھنے کے لیے یہاں آگے تشریف لائیں۔ وہ پرائم منسٹر اور یونائٹڈ کنگڈم کا ایک پیغام پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور پیغام بھی۔
ये क्या डिप्टी मेयर जो है ब्रेडफोर्ड के, हाँ। उनके लिए था वो आएंगे बैठे हुए। अभी आएंगे पहले उनको बुला दें। इससे पहले मैं ब्रेडफोर्ड के डिप्टी मेयर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी मोहब्बत का कोई इजहार करें और कोई टोकन मुझे पेश करें। डेप्यूटी मेयर कहाँ के हैं? ब्रेडफोर्ड वहां से तशरीफ लाए हैं। Your Holiness, with your permission, I would like to ask Mr. Abdul Bari Malik, the President of the Bradford branch, to join me on this platform, with your permission. Your Holiness, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I say firstly how delighted the Deputy and Lady Mayoress and I are to have been invited to join you at your 32nd annual convention. Bradford is now recognised nationally and internationally as a truly multicultural city, and one in which we as Bradfordians take a great deal of pride. All the many faiths and communities in our city live and work together, and their commitment, hard work and enthusiasm enliven and enrich our city and contribute to its rich tapestry. Some of you may already know that this year Bradford is celebrating its centenary, a centenary of city status, and the city has been alive and echoing to the sounds of the celebrations marking this auspicious event. With this in mind, Your Holiness, I would be most grateful if you would please accept this small gift as a token of our esteem. Salam. Thank you so much. Thank you for coming all the way from Mexico. You're deeply around. I feel so humble and so proud. Symbol of your love. And kindly accept a little gift from me on my personal behalf. Can I have your official look? Your Holiness, may I take this opportunity to say a few more small words in receiving this gift. I see this gift from you, Your Holiness, as a symbol of peace, a symbol and a gift that I will cherish as long as I live. Thank you. Salam. Thank you so much. Again, one second. अब मैं अमीर साहब यूके से दरख्वास्त करता हूं कि वो पैगामात पढ़ने के लिए यहाँ तशरीफ लाएं। इस ज़िमन में अगर वो उन मौजूदीन के चंद नाम भी ले दें जो फवक्तन यहाँ तशरीफ लाते रहे हैं, तो ये भी एक हिस्ट्री का, तारीख का हिस्सा है जो रिकॉर्ड हो जाएगा। अमीर साहब तशरीफ लाएं। प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे एक पैगाम दिया है जिसकी वजह से मुझे कुछ देर के लिए आपसे इजाजत लेना होगी। इस वक्त से मेरा पैगाम तसल्ली से पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी हाजिर होता हूं और कुछ जरूरी काम के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे कुछ काम में कहा है, तो जब तक मैं वापस आता हूं उस वक्त तक ये आप पैगाम पढ़ते रहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला पैगाम जो पेश खिदमत है वो वजीर आजम बरतानिया की तरफ से है। आई एम ऑनर्ड
to present this message which we have received from the Right Honourable Tony Blair, the Prime Minister of Great Britain. The Prime Minister has expressed his regrets and apologies for not being able to be present here, and he says in his message, "I would like to send all the members of the Ahmadiyya Muslim Association my very best wishes for your annual convention on 25th to 27th July. This event is of international significance, with about 12,000 members drawn from the Ahmadiyya Muslim associations of 160 countries from across the globe meeting in Tilford, Surrey. Improving race relations and breaking down barriers between people of different faiths is a major priority of my government, and I welcome the contribution made by the Ahmadiyya Muslim Association toward achieving this goal. I am sorry that I cannot be with you. I wish you all every success for the future. Tony Blair, Prime Minister of Great Britain. इसका उर्दू तर्जुमा ये है, ये पैगाम जो है ये वज़ीर आज़म बरतानिया की तरफ से है, और इसमें उन्होंने फरमाया है कि मैं जमात हाय अहमदिया के सारे अफराद की खिदमत में अपनी तरफ से ये पैगाम भिजवा रहा हूं नेक तमन्नाओं का, और ये पैगाम खास तौर पर आपके जलसा सालाना के लिए है जो 25 से 27 जुलाई तक हो रहा है। ये जो जलसा है ये आलमी लिहाज से एक खास मकाम रखता है, क्योंकि इस जलसे में 12,000 के करीब लोग शामिल होंगे जो जमात अहमदिया की दुनिया भर की जो करीबन 160 जमातें हैं उनकी तरफ से आएंगे, और सारी दुनिया के ये मंदूब यहाँ टिलफर्ड सरे में आकर जमा होंगे। मेरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें जो रेस रिलेशंस हैं और जो लोगों के दरमियान दीवारें खड़ी हो गई हैं मजहब के मैदान में भी और रंगो नस्ल के मैदान में भी, वो मेरी हुकूमत जो है वो इन दीवारों को गिराना चाहती है, और मेरी हुकूमत चाहती है कि हर रंगो नस्ल के लोग आपस में अमन और इत्तेफाक के साथ मिलकर रहें, और सारे मज़ाहिब के लोग भी आपस में मिलकर मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहें। और ये मेरी हुकूमत का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है। इस सिलसिला में मैं जमात अहमदिया की जो खिदमात हैं उनको सराहता हूं, और जमात अहमदिया ने वाकया ही इस सिलसिला में हमारी मदद की है कि हम इन मकासद को हासिल कर सकें। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों के साथ आज शामिल नहीं हूं। मैं आप सब को नेक तमन्नाएं भेजता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये जलसा जो है ये बहुत ही कामयाब होगा और आपको आइंदा भी बहुत कामयाबियां नसीब होंगी। टोनी ब्लेयर।
The second message that I have the honor to present is from Honorable Sativini Rambuka, the Prime Minister of the Republic of Fiji, on the occasion of Ahmadiyya Muslim Convention in London from July 25th to 27th, 1997. The Prime Minister states, I am happy to contribute with a message from Fiji on the occasion of the International Annual Convention of the Worldwide Ahmadiyya Movement to be held at Tilford, London, in the United Kingdom. The motto of the Ahmadiyya movement in Islam is love for all and hatred for none. I also firmly believe that we can unite mankind with love. More and more people are now realizing that if this world has a creator, it has to be one creator. Hence, it follows that we all are the children of the same creator. Once this realization drawn upon all of us, we will then begin to bring about unity in mankind. I am told that delegates from all over the world will be converging in London for the annual gathering. Participants will be greatly enriched by the deliberations at the international level. I recall my brief meeting with your spiritual head, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, when he visited Fiji in 1989. Fiji was passing through trying times then, but it was a welcome gesture of your spiritual head to have decided to visit us. The Ahmadiyya is actively engaged in providing spiritual, medical, and educational facilities in all parts of the world, particularly in the developing countries. Here in Fiji, your members have established both secondary and primary schools in needy areas. I am confident that during your deliberations, the participants will pray for world peace and chalk out ways to extend the services you provide to more people. With these sentiments, I take this opportunity to wish your annual convention success. May God be with you. ये पैगाम जो मैंने अभी पढ़ा है, ये सतवीनी रंबुका जो वजीर आजम हैं जजायर फीजी के, उनकी तरफ से है। ये पैगाम आपने खास तौर पर जमात अहमदिया के जलसा सालाना जो 25 से 27 जुलाई तक लंदन में मुनक़द हो रहा है, उसके लिए भिजवाया है। आप फरमाते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस खास मौका पर एक पैगाम भिजवाने की तौफीक मिल रही है, और ये खास मौका जो है, ये आलमगीर जमात अहमदिया की सालाना कन्वेंशन का सालाना जलसा है जो टिलफर्ड, लंदन, बरतानिया में मुनक़द हो रहा है। जमात अहमदिया का ये जो मोटो है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, मैं बहुत मजबूती के साथ खुद भी इस पर कायम हूं, और मेरा भी यकीन है कि अगर इंसानियत को एक जगह जमा करना हो और इंसानियत को इकट्ठा करना हो, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो मोहब्बत का रास्ता है। बहुत सारे लोग दुनिया में
یہ احساس کر رہے ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، اور اگر واقعی ایک خالق ہے تو وہ صرف ایک ہی خالق ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب اسی خالق کی اولاد ہیں۔ جب دنیا پر یہ بات کھل جائے گی اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، اس وقت انسانیت کی اور لوگوں کی جو محبت اور اتفاق کا آپس میں ان کا رشتہ ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے اس جلسہ سالانہ میں ساری دنیا سے مندوبین تشریف لا رہے ہیں، اور وہ خاص طور پر اس جلسہ کے لیے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ سارے شامل ہونے والے اس جلسہ سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے، اور جو بھی باتیں یہاں پر پیش کی جائیں گی وہ سب کے لیے بہت ہی مفید ہوں گی۔ مجھے یاد ہے اور اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری 1999 میں ملاقات ہوئی تھی آپ کے جو روحانی ہیڈ ہیں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، اور اس وقت وہ فیجی میں تشریف لائے تھے۔ وہ وقت جو تھا فیجی کے لیے بہت ہی مشکلات کا وقت تھا، اور اکثر لوگ فیجی آنا پسند نہیں تھے کرتے، آنے سے کتراتے تھے، لیکن یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ کے جو روحانی لیڈر ہیں انہوں نے یہاں آنا پسند کیا۔ جماعت احمدیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہر ایک قسم کی خدمات بجا لا رہی ہے، ان میں روحانی خدمات بھی ہیں اور صحت اور تعلیم کی ترقی کے ادارے بھی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ یہ خدمات صرف فیجی ہی میں نہیں بجا لا رہی بلکہ ساری دنیا کی جو غریب ممالک ہیں اور ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بھی یہ خدمات جاری ہیں۔ یہاں پر جماعت احمدیہ نے سیکنڈری سکول بھی کھولے ہوئے ہیں، پرائمری سکول بھی کھولے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں یہ سکول مہیا ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی فیصلے کریں گے، جن باتوں پر بھی آپ غور کریں گے، ان میں آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ دنیا کو آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ دعا کریں دنیا کے امن و امان کے لیے، اور ایسی باتیں سوچیں جن سے انسانیت کو یہ امن و امان حاصل ہو سکے۔ ان جذبات کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں اپنی نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کے جلسہ سالانہ کے لیے کامیابی اور کامرانی کی تمنائیں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو۔ یہ پیغام تھا وزیر اعظم جزائر فیجی کی طرف سے۔ Now I have the honor of presenting another message from another head of state, and this is the Prime Minister of Tuvalu Islands in Central Pacific. This is addressed to His Holiness Mirza Tahir Ahmad, Supreme Head of the Ahmadiyya Muslim Association, London. Your Holiness, please allow me, albeit belated, to express to you my most sincere thanks and appreciation for the opportunity to meet with you at your office. This Prime Minister was here a couple of months ago, and he had asked to see Huzur, and Huzur kindly gave him time to come and meet him in his office. I appreciate your kind words, and that my people and myself
and more so the government of Tuvalu are always remembered in your prayers. On behalf of the people of Tuvalu, as well as on my own behalf, I am honored and privileged to send you this message of prayers, felicitations, and best wishes at the auspicious occasion of your International Annual Convention being held in the United Kingdom over this weekend. I trust it is a very special event for your community, which brings together thousands of people from all parts of the world, as well as from all walks of life. Having met you recently in London, I know that your community upholds noble values in the name of God and is dedicatedly striving to lead mankind to the path of righteousness, unity, fraternity, justice, and compassion. I am also aware of your personal devotion to the well-being of the people of the Third World, and in particular the people of the small states of the Pacific. Having said that, I would like to take this opportunity to wish all participants of the convention a most rewarding experience and a new spirit to serve mankind with greater zeal and fervor. Please remember us in your prayers. May God shower His special blessings upon all of you. With very affectionate regards, yours sincerely, Right Honorable Bikini Beu Painu, Prime Minister of Tuvalu. یہ پیغام جو ابھی میں نے انگریزی میں پڑھا ہے، یہ توالو جزائر جو پیسیفک میں ہیں، بحر الکاہل میں، ان کے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہے۔ یہ ایک خط کی صورت میں ہے جو آپ نے حضور کی خدمت میں لکھا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے میں یہ اجازت چاہوں گا کہ میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کروں کہ تھوڑا عرصہ ہوا جب میں لندن آیا تھا تو آپ نے مجھے اپنے دفتر میں آنے کی اور ملاقات کی اجازت دی۔ آپ نے اس وقت جو بہت ہی ہمدردانہ اور پیارے جذبات کا اظہار کیا تھا، ان کا میرے دل پر بہت اثر ہے، اور وہ جذبات میں اپنے ساتھ اپنے لوگوں اور اپنی حکومت کے لیے لے کر آیا تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ توالو کو اور توالو کے لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ توالو کے لوگوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں یہ اعزاز حاصل کر رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھجواؤں دعاؤں کا اور مبارکباد کا اور نیک تمناؤں کا اس بابرکت موقع پر جو آپ کے سالانہ جلسے کا ہے، جو کہ برطانیہ میں اس ہفتے کے آخر پر منعقد ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بہت ہی خاص موقع ہے آپ کی جماعت کے لیے، کیونکہ اس موقع پر ہزاروں ہزار لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں پر آئیں گے، اور صرف حصوں سے ہی نہیں آئیں گے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں کے بھی لوگ ان میں شامل ہوں گے، وزراء بھی ہوں گے اور عام لوگ بھی ہوں گے اور حکومت کے سربراہ بھی ہوں گے۔ چونکہ میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے لندن میں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جماعت کے جو اقدار ہیں وہ بہت ہی بلند ہیں، اور آپ کے یہ جو اقدار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہیں، اور آپ کی جماعت جو ہے وہ ہر لحاظ سے کوشاں ہے کہ انسانیت کو حق کی طرف لے کر آئے اور اتفاق و محبت اور برادری کی طرف اور انصاف اور ہمدردی کے جذبات کی طرف لے کر آئے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ خود بذات ہی
آپ کے دل میں غریب ممالک کے لیے اور تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر ہم جو چھوٹے جزائر کے لوگ ہیں پیسیفک میں، ان سب کے لیے آپ کے دل میں بہت ہی ہمدردی ہے۔ یہ مختصر سا پیغام پیش کرنے کے بعد میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہر ایک کے لیے ایک عظیم تجربہ ہوگا، اور ہر ایک جو یہاں سے واپس جائے گا وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ جائے گا، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے بہت زیادہ شوق اور بہت زیادہ عزم کے ساتھ۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں۔ بہت محبت کے جذبات کے ساتھ بیکھینی بیو، وزیر اعظم توالو۔ آپ ہم سب کی طرف سے وزیر اعظم توالو کا، میں نے کہا کہ میں ٹھہرے آپ ذرا، وزیر اعظم توالو کا ہم سب کی طرف سے، جماعت عالمگیر کی طرف سے شکریہ ادا کریں۔ جتنا پیغام میں سن سکا ہوں رستے میں بھی اور یہاں بھی، مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور بڑا ذاتی طور پر سوچ کر انہوں نے پیغام دیا ہے، کوئی رسمی پیغام نہیں ہے۔ اس لیے ہماری سب کی محبت بھری دعائیں ان کے ساتھ، اور جو بھی خدمت جماعت کو موقع ملے گا ہم انشاءاللہ ان کی ملکی کریں گے۔ اب اور تو نہیں کوئی؟ ہاں وہ کیا یہ کال برکینا فاسو سے کیا پیغام ہے، اس کا ترجمہ کر دیا۔ اس کا ترجمہ بس یہ ہے، کس کا ہے؟ ہز ہائنس قوم موسیٰ کے بادشاہ برکینا فاسو ہاں کے ہاں وقت ٹھیک ہے۔ صدر بورکینا فاسو کے جو ایک بہت بڑے بادشاہ اور چیف ہیں جن کا بہت وسیع علاقے پر اثر ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک پیغام بھیجا ہے بنام مرزا طاہر احمد، اسلامی جماعت احمدیہ کے سربراہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جلسہ سالانہ لندن میں شرکت کی دعوت بذریعہ آپ کے نمائندہ امیر بورکینا فاسو موصول ہوئی۔ مکرم امیر صاحب خاکسار کے اور خاکسار کے دربار کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھتے ہیں۔ خاکسار آپ کا اس سلسلے میں تہ دل سے ممنون ہے۔ یقین فرمائیے اس دعوت نامے کے خلوص کو ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا۔ اس جلسے میں شرکت کے ساتھ ہمیں خدا کے ساتھ خلوص اور تجدید وفا اور خدا کی رحمتوں کے حصول کا موقع ملتا۔ افسوس کہ امسال ان ایام میں ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے، ان مصروفیات کے باعث میں اس کانفرنس میں شرکت نہ کر سکوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جلسے پر اپنی رحمتوں اور فضلوں کی بارش فرمائے اور اس جلسے کو عظیم شان کامیابیاں نصیب ہوں۔ ان کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ فوغو نابا اور موسی، کیوں جی؟ موگو نابا ہاں، قوم کون سی ہے؟ موسی بادشاہ ہیں، اور ان کا علاقے پہ کافی وسیع اثر ہے۔ بہت بہت شکریہ ان کا ادا کر دیں۔ اب ہماری طرف سے چٹھی بھی لکھوا لیتے ہیں۔